اللہ اکبر و کبیرہ. میں 7-8 سال کا تھا. اتنا یاد ہے کہ پرائمری پڑھتا تھا اور چھوٹا تھا. دانت میں تکلیف ہوئی اور ایسی تکلیف ہوئی کہ ایک آنکھ بند ہو گئی اور یہ چہرہ جو ہے سوج گیا. وہاں ایک وہاب گل بابا تھے. ویران سے کنڈر میں ایک چھوٹا کمرہ تھا, اس میں رہتے تھے. ایک پلنگ پڑا ہوا تھا, اس پر بستر بچھا ہوا تھا. وہ خود اٹھ کر کے آلو کاٹتے تھے, پھر توے پہ اپنا آٹا اس پہ روٹی ڈالتے تھے, وہ پکا کے وہ آلو ڈالا, پھر سرائی میں پانی ڈال کے پاس رکھا, وہ کھایا. مصلی بچھا ہوا تھا, اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. اللہ جانے والدہ صاحبہ کو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ صاحب الدرجہ ہے. والدہ صاحبہ نے لے کے گئی, مجھے دور کھڑی رہی اور اس کو کہا کہ اس بچے کے دانت میں درد ہے کئی دنوں سے, اور آنکھ بند ہو گئی اور چہرہ سوج گیا ہے, اور 2-3 راتوں سے سویا نہیں, پورا گھر پریشان ہے. لا الہ الا اللہ. اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین فاتحہ پڑھی, سورہ اخلاص پڑھی, اور میرے منہ کی طرف ایسا کیا. بچی چف کرنے کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی اور وہ درد جو تھا وہ غائب ہو گیا. 3 دفعہ اس نے دم کیا. وہ دن ہوا, آج کا دن ہوا, خدا کی قسم میں دانت کا درد جانتا نہیں ہوتا کیا ہے. ایسا دم کیا ہے مجھے. تم میرا منہ دیکھو گے تو ہر دانت 1/3 ہے, 2/3 نہیں ہے. ٹوٹ پوٹ گئے لیکن درد نہیں ہے. وہ آپ گل بابا دا سے مبارکہ خلاوا کچھ چف کو, خدا کی قسم اس چف کی ٹھنڈک آج تک میرے دل میں محسوس ہو رہی ہے. مخ اوستر کہہ رہا تھا یخا کا, اور قسم میں پاگا اللہ چزبک آسمان نے پیدا کری دا سے مبارکہ خلا میں دلی دلی. بس یوزل دم کو بھی زبر بچے یا میں چر استاغاق نکو کی. میرا اندازہ یہ کہ 7-8 سال میری عمر تھی, اب 63 سال پورے ہو رہے ہیں. اس عرصے میں ایک دفعہ کہیں بھی میرے کسی دانت میں درد نہیں ہوا ہے, اور الی الموت انشاءاللہ تعالی نہیں ہو. ایسے پاک و مقدس منہ دنیا میں. خدا کی قسم میں اس موضوع پر کتاب لکھوں تو دنیا طریقت اور پیران حیران رہ جائے. لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ دکاندار ہے, اور یہ جو موجود ہے پیری مریدی ہے, یہ التجار هم الفجار. یہ ڈاکٹر عبدالصمد زندہ موجود ہے کراچی میں. ایشیا میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہے دل کا, اور باچا صاحب اور لالا جی سے باچا بامخیل اس خاندان کا چشم و چراغ ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے جب ڈاکٹری کی اور کراچی آئے اور ہم دل کے مریض کا علاج کرتے تھے تو وہ مر جاتا تھا. یہ فزیشین طے کرتا تھا, اور ڈاکٹر عبدالرحمان جو واپس پشاور گئے وہ سرجری کرتا تھا. خواہ بسڑے مڑ کے دو. پھر ہم جمعرات کو آپریشن کرتے تھے کہ کم از کم جمعہ تو مل جائے غریب کو, مرے گا تو ضرور, بچے گا نہیں. وہ ایک آدمی کو ہم نے راضی کیا اور وہ داخلہ لے لیا. اس کو کسی نے کہا کہ یہ ڈاکٹر جس کو کھولتے ہیں وہ مرتا ہے. اس نے سامان, ٹوپی, پیسے سب وہاں بستر پہ چھوڑا, بغیر جوتوں کے بھاگ گیا. اتاق دے دو چاورتے بولے داسنگا ڈاکٹر آندھی کا صابان دی کچھ چاہتا لا سچے اگا مڑکی تو سو ضرورت ہے نہیں بنے پریشن کو. ڈاکٹر سے فرماتے ہیں زندہ تابندہ موجود ہے اور سن رہے ہوں گا کئی درس. بھائی مجھے پتہ چلا کہ مولانا فقیر محمد صاحب لنڈی ارباب والے حضرت حکیم الامت کے خلیفہ, آخری خلیفہ, وہ تشریف لائے. وہ یہاں کراچی میں کئی مہمان ہیں. حضرت بکات ہے, بکا, ہر وقت روتے تھے. وہی ہم ان کے پاس پہنچے رات کو, جس کے گھر وہ مہمان تھے, کھانا وانا کھایا گیا. جب لوگ جانے لگے تو ہم اندر چلے گئے. ہم نے کہا کہ مریض سے منگ دوار ڈاکٹران ادھر باچا بام خیلے مہودے دے پبو دے منگ چ سوک نہ چا آپریشن کو اگا مڑکی منگ تو دعا ہوگا. جس کے ہم آپریشن کرتے ہیں وہ مرتا ہے. مولانا جوش میں آئے, کوئی جس جگہ آپ آپریشن کرتے ہیں وہ ایک ہے یا 2-4 ہے؟ کہ میں نے کہا ایک جگہ ہے. کہ مجھے وہاں پہنچا سکتے ہو؟ میں نے کہا بالکل, ابھی لے کے جاتے. حضرت کو گاڑی میں بٹھایا اور ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے ساتھیوں کو سمجھایا. سب وہاں آ گئے. مولانا وہاں تشریف لے گئے وہ آپریشن تھیٹر روم میں, اور مولانا نے اپنا رومال ڈالا, برگ رومال بہت سرا اور 2 رکعت پڑھی اور بس بچو ہوش ہو.
بیا هغه سمې چغې والے چې خدای د دې بیمار ممړ کوا، د دې بیمار جوړ کا مې مړ کوا، خدای د ډاکټر صاحب بیماران ممړ کوا. بس ته جوڑے ورته پرې د جندی پرې دا ورته ڈاکٹر صاحب زندہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں آج تک دوبارہ کوئی نہیں بنا. مولانا فقیر محمد نے ایسی آہ و بکا و چیخ چغاریاں کی. یا ہمارے محلے کے پیران طریقت ان کو لائے تھے میرے خلاف کہ یہ مولانا اشرف علی کو نہیں مانتے اور پیروں کو نہیں مانتے، اور واقعی ایسے ٹھگ پیروں کو تو میں نہیں مانتا ہوں لیکن شیطان مانتا ہوں. مولانا تشریف لائے، عشاء میں تشریف فرماتے ماں بھائی مخ کی موزو کہ مثبت ہے مقبل موزو کو. بس جب میں نے نماز پڑھائی اور مولانا جوش میں آئے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا او فلاں، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، آپ نے غلط بیانی کی، تہمت لگائی، معافی مانگو، اس کا دل عرش سے جڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا تمام لطائف چل پڑتے ہیں. ایسی نماز میں نے حکیم الامت کے بعد دوسری نماز پڑھی. آپ نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے معافی مانگے. یہاں ایک بزرگ آیا عشاء کی نماز میں، اور نماز میں مجھے کشف ہو گیا، عشاء پڑھاتے ہوئے مجھے کشف ہو گیا کہ یہی بزرگ ہم نے آپ کے گھر پر بھیجا ہے اور اس کو راضی کر لو، دعا کراؤ اور بیٹا تیار. نماز کے بعد میں نے ان سے ملاقات کی. میں نے کہا حضرت دلی آرزو ہے کہ آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھائے، سر آنکھوں پر، سر پستر گورا، حالانکہ تیار ہو ڈوڑے سکمنی. میں گھر گیا، محمد انور شاہ کی والدہ کو میں نے کہا زمانوں بعد کوئی تاجدار آیا ہوا ہے، تاج و تخت کا مالک آیا ہوا ہے نماز پڑھنے. انہوں نے کہا آپ ساتھ بیٹھ جائے، آدھے گھنٹے بعد دسترخوان لگاؤ، سب کچھ تیار ہے. جب کھانا وانا کھایا گیا، ایک ساتھی نے کہا حضرت کا بیٹا نہیں ہے، 5 بیٹیاں ہیں. اس نے کہا اب کی بیٹی ہو جائے تو اس کا یہ نام رکھو. میں نے کہا اب کے ایک اور ہو جائے، یہ جو 5ویں ہوئی ہے اس کا نام یہ رکھتا ہوں. بھائی اچھا چلو بھائی، کہا ان کا بیٹا ہونا چاہیے. اگلے سال جب وہ آیا انور شاہ ہو چکا تھا. ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اسی بچی کو جو انور شاہ سے بڑی ہے اس کو اس طرح کا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. میں خود حیران ہوں، لوگوں کے مقامات پر حیران ہوں، کیا مقام رکھتے ہیں اللہ کے. یہ وطروں کے بعد مسئلے میں بیان کرتا تھا، نیا زمانہ تھا، کراچی میں بڑا ہجوم تھا. یہ بلاک 1 میں ایک مولوی تھا، وہ ممبر پر کچھ کہہ رہا تھا میرے خلاف. ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا او مولوی، او منہ بند کر، ذلیل ہو کے نکالے جاؤ گے یہاں سے. کس کے خلاف بول رہا؟ وہ خالص حدیث اور فقہ کا آدمی، وہی ہوا جو اس نے سب کے سامنے کہا. تو توحید سنت اصل اسلام ہے، اور اصل اسلام کے مکھن اور گھی، مٹھا اور دہی چٹپٹے، وہ بھی اللہ کے لازا ہے. الحمدللہ. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو. شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.